عورت اگر سمجھدار ہو تو گھر جنت بنتا ہے اور اگر عقل مند ہو تو معاشرہ سنورتا ہے۔ مگر کیا ہر عورت دانا، سمجھدار اور عقل مند پیدا ہوتی ہے؟ نہیں، بلکہ عقل اور دانش وہ ہنر ہیں جو وقت، تجربات اور سیکھنے کے جذبے سے حاصل ہوتے ہیں۔ آج کی عورت کے لیے صرف تعلیم کافی نہیں ہے، بلکہ زندگی کو بہتر بنانے والے ہنر یعنی کہ لائف سکل سیکھنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ خوبیاں ہیں جو نہ صرف اسے کامیاب بناتی ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی باعث روشنی بناتی ہیں۔ آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے ان 10 اصولوں کی جن پر اگر ہر عورت عمل کرے تو وہ نہ صرف ایک عقل مند اور دانا عورت بن سکتی ہے بلکہ ایک باوقار، پر اثر اور خوشحال زندگی بھی گزار سکتی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ایک ایسی عملی اور جذباتی مسافت جو آپ کی سوچوں کو بدل سکتی ہے اور آپ کو ایک نئی روشنی عطا کر سکتی ہے۔ So let's get started. Assalamu alaikum everyone. Hopefully you are all fine and doing great in your life. I am also fine. Alhamdulillah. So moving to the point number 1, خود اعتمادی پیدا کریں. سیلف کانفیڈنس. وہ عورت جو خود پر یقین رکھتی ہے نا، وہ دنیا کو بھی قائل کر لیتی ہے کہ وہ قیمتی ہے۔ خود اعتمادی عورت کی شخصیت کی بنیاد ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جو اسے تنقید، ناکامی، خوف اور شک کی زنجیروں سے آزاد کرتی ہے۔ اگر آج کے دور میں آپ دیکھیں تو ہمیں گھر میں انہی سب چیزوں کا جو ہے نا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ عورت کو تنقید کی جاتی ہے اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، جو کہ اس میں وہ خامیاں ہوتی نہیں ہیں، لیکن اس پہ تنقید کی جاتی ہے، اس کو ناکام سمجھا جاتا ہے، اس کے خوف میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، اس کو شک کی زنجیروں میں لپیٹ دیا جاتا ہے کہ تم میں یہ کمی ہے، تم میں کوئی خوبی ہے ہی نہیں۔ تو اگر ایک عورت خود اعتماد ہوگی نا، اس کی شخصیت میں یہ خود اعتمادی ہوگی تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اسے تباہ نہیں کر سکتی، وہ مضبوط ہوگی اپنے اندر۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب تم کوئی فیصلہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ آیت عورت کو ایک واضح پیغام دیتی ہے کہ فیصلہ اور اعتماد صرف ذہنی نہیں بلکہ روحانی طاقت سے بھی جڑا ہوا ہے۔ جب عورت اپنے فیصلوں میں اللہ پر بھروسہ کرتی ہے نا تو وہ خود پر یقین رکھنا سیکھتی ہے، پھر اس کو یقین ہوتا ہے کہ میں جو کر رہی ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹھیک ہے، اور وہ اپنے اندر اعتماد رکھتی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کریں، آیات کو دل سے پڑھیں جن میں آپ کو تسلی ملے، اپنی کامیابیوں کو دہرائیں اور شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا۔ منفی لوگوں سے فاصلہ رکھیں اور مثبت سوچ رکھنے والوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ ایک تحقیق کے مطابق وہ خواتین جو روزانہ خود کی مثبت گفتگو کرتی ہیں ان کا اعتماد 40% تک بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح ورلڈ اکنامک فورم کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ خود اعتمادی والی خواتین نہ صرف پروفیشنل زندگی میں اچھا پرفارم کرتی ہیں بلکہ ان کے خاندانوں کی زندگی بھی مثبت انداز میں متاثر ہوتی ہے۔ ڈیفینیٹلی اگر وہ خود اعتماد ہوگی، اس کی اپنی پرسنالٹی میں خود اعتمادی ہوگی تو وہ اپنے سے جڑے ہر رشتے میں اعتماد پیدا کر سکتی ہے۔ آپ کو جانتے ہیں عورت ایک پورا خاندان تشکیل دیتی ہے، اس کو سنوارتی ہے، تو جب تک وہ خود اعتماد نہیں ہوگی وہ اپنے بچوں میں، اپنے خاندان میں کیسے یہ خوبیاں لا سکتی ہے۔ روزانہ آئینے میں دیکھ کر یہ الفاظ کہیں، میں اللہ کی بہترین تخلیق ہوں، میں طاقتور ہوں، میں قابل عزت ہوں، میں کر سکتی ہوں۔ جب عورت خود پر یقین نہیں رکھتی نا تو وہ دوسروں کی رائے کا شکار بن جاتی ہے، دوسرے جو کہتے ہیں ان پر یقین کر لیتی ہے اور خود کو توڑ لیتی ہے۔ لیکن جب وہ خود سے محبت کرتی ہے نا تو پھر کسی کی منظوری کی ضرورت نہیں رہتی اسے۔ ایک عورت جب خود پر یقین کرنا سیکھتی ہے تو پھر وہ کسی پہاڑ کو بھی سر کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہے عورت میں، کیونکہ اس کے دل میں یقین کا چراغ جل رہا ہوتا ہے جو کبھی بجھتا نہیں ہے۔ سو موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، سیکھنے کی عادت ڈالیں، ہر دن کو علم کا خزانہ بنائیں۔ جو عورت سیکھنا چھوڑ دے وہ جینا چھوڑ دیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زندگی علم سے ہی جڑی ہے۔ علم ایک ایسا خزانہ ہے جو چوری نہیں ہو سکتا، کم نہیں ہو سکتا، بلکہ بانٹنے سے اور بڑھتا ہے۔ عورت کے لیے سیکھنا صرف کتابی علم حاصل کرنا نہیں ہے، یہی نہیں کہ آپ نے کتابیں پڑھ لیں یا کتابی علم کوئی ڈگریاں حاصل کر لیں، نہیں، سیکھنا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ روزانہ اسٹڈی کو اپنی عادت بنائیں، کتابیں پڑھیں، ان سے سیکھیں اچھی باتیں، پوڈ کاسٹ اچھی دیکھیں جہاں پہ آپ کو کچھ سیکھنے کے لیے ملے، یا آپ کوئی اسکل سیکھ سکتی ہیں، کوئی ہنر سیکھ سکتی ہیں۔ زندگی سیکھنے کا نام ہے، اور زندگی کے ہر موڑ، ہر رشتے اور ہر چیلنج سے سیکھنا ضروری ہے۔
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سیکھنے کی ترغیب اس طرح سے دی ہے، اور کہہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، کل ربی زدنی علما. یہ تو آپ چھوٹے بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں نا کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. یہ دعا ہمیں بتاتی ہے کہ علم کی طلب کبھی ختم نہیں ہوتی، کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے، اور سیکھنے والا شخص دراصل اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے. روزانہ 15 منٹ کسی نیا ہنر یا علم کے لیے مختص کر دیں. کتابیں پڑھیں، آڈیو یا پوڈ کاسٹ سنیں، اچھی فری آن لائن کورسز یا یوٹیوب چینل سے فائدہ اٹھائیں. بچوں یا نوجوانوں سے سیکھنے میں شرم محسوس نہ کریں کہ یہ بچہ ہے، اس سے میں اگر کوئی چیز اچھی مجھے پتہ چلے گی یا میں سیکھوں گی تو مجھے شرمندگی ہوگی. نہیں، شرمندگی محسوس کرنے والی بات کبھی نہیں ہوتی. آج کل تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو جن کے پاس ہم سے زیادہ نالج ہے، ان سے سیکھیں، ہر غلطی کو سبق سمجھیں، شرمندگی نہیں. قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ جب وہ حضرت خضر علیہ السلام سے علم سیکھنے کے لیے نکلے نا، حالانکہ وہ خود نبی تھے، مگر سیکھنے کے جذبے نے انہیں عاجزی کی اعلیٰ مثال بنا دیا. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سیکھنا صرف طالب علم کا کام نہیں ہے بلکہ ہر عقل مند کا فریضہ ہے. یونیسکو کی رپورٹ 2023 کے مطابق جو خواتین زندگی بھر سیکھنے کا عمل جاری رکھتی ہیں ان میں معاشی خود مختاری کا تناسب 55% زیادہ ہوتا ہے. مزید یہ کہ ذہنی صحت کے ماہرین کے مطابق جو خواتین نئی چیزیں سیکھتی رہتی ہیں نا، ان میں ڈپریشن کا امکان بھی 40% کم ہو جاتا ہے. ظاہر ہے جب آپ ایک گول سیٹ کر لیتی ہیں، جب آپ سیکھنے کی طرف توجہ دیتی ہیں، آس پاس کی چھوٹی چھوٹی ٹینشنز آپ کو پریشان نہیں کرتی، وہ آپ کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی ہیں. لیکن جب عورت سیکھنا چھوڑ دیتی ہے نا تو وہ ساکت ہو جاتی ہے. جیسے پانی اگر رکتا ہے نا تو بدبودار بن جاتا ہے، ویسے ہی ایک ساکن عورت زندگی میں کشش کھو دیتی ہے. مگر جو عورت سیکھتی رہتی ہے وہ ہر دن تازہ دم، خوبصورت اور قیمتی لگتی ہے. علم وہ زیور ہے جو عورت کو صرف حسین نہیں بلکہ باوقار اور با اثر بھی بنا دیتا ہے. اور جو عورت ہر دن کچھ نیا سیکھتی ہے وہ خود کو جیت لیتی ہے. دنیا تو بعد میں فتح کرتی ہے، وہ خود کو فتح کر لیتی ہے، اور یہی اصل کامیابی ہے. ناؤ موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، خاموشی میں طاقت تلاش کریں. بولنے سے زیادہ سننے کا فن سیکھیں. عورت کی سب سے بڑی طاقت اس کی زبان نہیں، اس کی خاموشی ہوتی ہے جو دلوں کو تسخیر کر لیتی ہے. ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ بولنے سے اثر پڑتا ہے، لیکن در حقیقت کبھی کبھار خاموشی وہ پیغام دیتی ہے جو ہزار الفاظ بھی نہ دے سکیں. عورت اگر اپنی خاموشی کو حکمت سے اپنائے نا، سمجھداری سے اپنائے، تو وہ نہ صرف اپنی عزت بچاتی ہے بلکہ دلوں میں جگہ بھی بنا پاتی ہے. قرآن مجید میں حضرت مریم علیہ السلام جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دے چکی تھیں اور لوگوں کی باتوں کا سامنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو کھا پی اور خوش رہ. اگر تو کسی انسان کو دیکھے تو کہہ دینا میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے، اس لیے آج کسی سے بات نہیں کروں گی. یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ بعض حالات میں خاموشی بولنے سے زیادہ طاقتور اور مؤثر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مریم کو حکم دیا کہ وہ خاموش رہیں، اور یہی خاموشی ان کی عظمت کا سبب بنی. ہر بحث میں شامل نہ ہوں، خاموشی سے کنارہ کشی اختیار کریں. جب غصہ آئے تو بولنے سے پہلے 10 بار گہری سانس لیں. دوسروں کی بات غور سے سنیں اور جذباتی لمحوں میں خود کو روکنا سیکھیں. جذبات میں آ کر کبھی بھی فوراً سے ریئیکٹ نہ کریں. خاموشی کے ذریعے اپنے اطراف کے ماحول کا جائزہ لیں. امریکہ کی ایک اسٹڈی کے مطابق وہ لوگ جو ایکٹیو لسنرز ہوتے ہیں نا، یعنی زیادہ سننے اور کم بولنے والے ہوتے ہیں، ان کے تعلقات 70% زیادہ دیرپا اور پرسکون ہوتے ہیں. ایک رپورٹ کے مطابق خاموشی پر قابو رکھنے والی خواتین میں ڈپریشن کی شرح 30% کم اور خود اعتمادی کی شرح 60% زیادہ ہو جاتی ہے. ظاہر ہے جب ہم کسی بھی بات کو اگر ہمیں کوئی بات بری لگتی ہے، ہم فوری طور پر ریئیکٹ نہیں کرتے ہیں تو ہمیں اس کی وجہ سے ڈپریشن بھی نہیں ہوتا اور ہم خود اعتماد بھی رہتے ہیں کہ اچھی بات ہے کہ ہم نے جلدی سے جذبات میں آ کر کوئی غلط بات نہیں کہہ دی فوری طور پر. جیسے کسی نے ہمارے ساتھ برا رویہ رکھا تو ہم نے بھی فوری طور پر برے طریقے سے ریئیکٹ نہیں کیا. ہمیں بعد میں خوشی ہوتی ہے اور ہم ڈپریشن سے بچ جاتے ہیں. خاموشی انسان کے اندر کے شور کو پرسکون کرتی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے، خاموشی عقل کی زینت ہے اور جو خاموش رہا وہ سلامت رہا.
عورت اگر ہر بات کا جواب دے تو تھک جاتی ہے، لیکن عورت صبر سے سننا سیکھ لیتی ہے نا، وہ اپنے دشمنوں کو بھی بے اثر کر دیتی ہے۔ خاموشی کبھی کمزوری نہیں بلکہ عقل مندی کی بلند ترین صورت ہے۔ جو عورت اپنی خاموشی سے بولتی ہے اس کی آواز صدیوں تک گونجتی ہے، کیونکہ خاموشی صرف سکون نہیں، اثر ہے، طاقت ہے اور حکمت کا لباس ہے۔ سو موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، خود کو پہچانیں، اپنی شناخت بنائیں، دوسروں سے موازنہ بند کریں۔ جب تک عورت اپنی حقیقت کو نہیں پہچانتی نا، وہ دوسروں کی تعریف یا تنقید کی غلام بن جاتی ہے۔ یا تو وہ دوسروں سے متاثر ہوتی رہتی ہے، دوسروں کی تعریف میں لگی رہتی ہے، یا جب کوئی تنقید کرتا ہے تو اس سے ڈپریشن کا شکار رہتی ہے۔ خود کی پہچان عورت کا سب سے قیمتی تحفہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب عورت اپنے اندر کی طاقت کو محسوس کرتی ہے اور اپنی منفرد شناخت کو اپناتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کو اس طرح بیان کیا ہے کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم آپس میں پہچانو۔ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا ہو۔ اب یہاں پہ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا حقیقی معیار اللہ کے نزدیک ہمارے تقوی، کردار اور اخلاق سے ہے، نہ کہ ہماری شکل، رنگ یا دوسروں سے موازنہ کرنے میں۔ تو اپنی خوبیوں اور خامیوں کا جائزہ لیں، دوسروں سے موازنہ کرنے کی عادت کو چھوڑ دیں، اپنے مقصد کو واضح کریں، اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے حصول کے لیے کوشش کریں۔ قرآن پاک سے حدیث سے رہنمائی حاصل کریں اور اپنی روحانی ترقی پر توجہ دیں۔ اپنی قدر کو پہچانیں، اپنی عزت کو پہچانیں اور خود کو ایک منفرد فرد کے طور پر دیکھیں۔ جو لوگ دوسرے سے موازنہ کرتے ہیں نا، ان میں خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے اور ان میں مایوسی اور افسردگی کی شرح بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ایک تحقیق میں ثابت ہوا ہے کہ جو افراد خود کو اپنی موجودہ حالت میں تسلیم کرتے ہیں نا، کہ ہم جو ہیں وہ ہی ہیں اور بہتر ہیں، اور اپنے راستے پر توجہ دیتے ہیں، وہ زیادہ کامیاب اور خوشحال ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک انفرادی اور منفرد شخصیت دی ہے، اور ہم جو کچھ بھی ہیں نا اس کی تخلیق کا حصہ ہیں، جو کہ بہت کمال کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی قدر پہچانو، تمہاری سب سے بڑی طاقت تمہاری خود ہی ہے۔ جب عورت دوسروں سے موازنہ کرتی ہے تو وہ اپنی قدر کو نظر انداز کر دیتی ہے، اپنی صلاحیتوں کو نظر انداز کر دیتی ہے، لیکن جب وہ خود کو پہچانتی ہے تو وہ اپنے مقصد کی طرف بڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ تب دنیا اسے وہ مقام دیتی ہے جس کی وہ اصل میں حقدار ہوتی ہے۔ وہ عورت جو اپنے آپ کو پہچان لیتی ہے، وہ کبھی بھی دوسروں کی کامیابیوں سے کم نہیں سمجھتی اپنے آپ کو، بلکہ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ سو موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، مسائل کا مقابلہ کریں، مشکلات کو اپنی طاقت بنائیں، کمزوری نہیں۔ ہر مشکل جو آپ کے راستے میں آتی ہے وہ دراصل آپ کے اندر کی طاقت کو بیدار کرنے کا موقع ملتا ہے آپ کو۔ زندگی میں مشکلات کا آنا قدرت کا ایک قانون ہے، لیکن وہ عورت جو ان مشکلات کا سامنا کرنا سیکھ لیتی ہے وہ دنیا کی سب سے مضبوط عورت بن جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مشکلات سے نمٹنے کی رہنمائی دی ہے۔ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ بات اگر آپ ذہن میں رکھیں نا تو آپ زندگی کی کسی مشکل سے کبھی پریشان نہ ہوں۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی ہی مشکلات دیتا ہے جتنا ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ مشکل میں ہمیں اللہ کی حکمت پر یقین رکھنا چاہیے کہ وہ ہماری آزمائشوں کے ذریعے ہمیں مضبوط تر بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مشکلات کا سامنے کرنے کے بجائے ان سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اللہ کی رضا پر یقین رکھیں اور ہر مشکل کو آزمائش کے طور پر دیکھیں۔ صبر اور دعا کے ذریعے دل کی سکونت حاصل کریں، دل کو سکون دیں، زندگی کے مقصد کو یاد رکھیں تاکہ مشکلات آپ کے حوصلے کو ٹوٹنے نہ دیں کبھی۔ دوسروں سے سیکھیں اور ان کی کامیاب کہانیاں آپ کو حوصلہ دیں گی۔ ایک تحقیق میں ثابت ہوا ہے کہ جو لوگ مشکلات کو چیلنج کے طور پر لیتے ہیں نا، وہ زیادہ خوش اور کامیاب ہوتے ہیں، اور جو خواتین ذہنی اور جسمانی مشکلات کا مقابلہ کرتی ہیں ان میں پریشانی اور افسردگی کی شرح 50% کم ہوتی ہے۔ وہ کسی چیز کو کوئی بھی ٹینشن جو ہوتی ہے ان کو پریشان نہیں کرتی، یا وہ افسردہ نہیں ہوتی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ،
ان کا حل نکالنا جانتی ہیں، تو اسی لیے ان میں یہ چیزیں سیڈنس اور افسردگی جو ہے نا وہ 50% کم ہو جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی ہمارے لیے ایک عظیم الشان مثال ہے۔ ان کی زندگی میں بہت سے مسائل اور مشکلات آئے، لیکن اللہ کی رضا اور صبر کے ذریعے انہوں نے ان پر سب پر قابو پا لیا اور ایک عظیم رہنما بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو ہر مشکل جو عورت پر آتی ہے وہ اس کے اندر ایک نئی طاقت پیدا کرتی ہے، جیسے چمچماتی ہوئی مٹی کے برتن بننے کے لیے اسے آگ میں تپایا جاتا ہے نا، ویسے ہی عورت کو مشکلات میں ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی اصل حقیقت کو پہچاننے اور مضبوط بنے۔ جو عورت مشکلات سے ڈر کر پیچھے نہیں ہٹتی وہ اپنی تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے، اور یہی وہ عورت ہے جو دنیا پر چھا جاتی ہے۔ سو موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، پرسکون رہیں۔ ذہنی سکون حاصل کرنے کے طریقے۔ وہ عورت جو ذہنی سکون کی تلاش میں ہے نا، وہ دراصل دنیا کی سب سے طاقتور عورت ہے، کیونکہ وہ اندر سے مضبوط ہوتی ہے۔ دنیا کی تیز رفتار زندگی میں ہم سب کو سکون کی ضرورت ہوتی ہے، ہم سب سکون کی تلاش میں ہیں۔ عورت جو اکثر دوسروں کی فکر میں لگی رہتی ہے، اگر وہ خود کو پرسکون رکھے نا تو وہ نہ صرف اپنے ماحول بلکہ اپنے رشتوں میں بھی ایک مثبت تبدیلی لا سکتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکون اور چین کی اہمیت کے طریقے بتائے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر میں دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا کی ہر پریشانی کا حل اللہ کی یاد میں ہے۔ جب ہم اپنے دل کو اللہ کی طرف مائل کرتے ہیں نا تو ہر مشکل اور تکلیف میں سکون آ جاتا ہے۔ یہ آپ آزما کر دیکھ لیں۔ اللہ کا ذکر، دن کا کچھ وقت اللہ کی عبادت یا ذکر میں گزاریں۔ زندگی کے معاملات پر اللہ سے مدد طلب کریں، روزانہ 10 منٹ مراقبہ کریں، میڈیٹیشن کریں تاکہ دماغ کی پریشانیوں سے نجات ملے۔ اپنے دن کا ایک منصوبہ بنائیں تاکہ کاموں کا دباؤ کم ہو۔ ایک لسٹ بنائیں کہ ہم نے یہ کام آج کرنے ہیں۔ اپنے لیے کچھ وقت نکالیں اور وہ چیزیں کریں جو آپ کو خوشی دیتی ہیں۔ گھر یا دفتر میں ایسی جگہ بنائیں جہاں آپ سکون سے بیٹھ کر سوچ سکیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہمیں سکون کے ذریعے پریشانیوں کا مقابلہ کرنا سکھاتا ہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے اللہ کی یاد اور ذکر کیا، اللہ نے ان کی حالت تبدیل کر دی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ ان سب چیزوں میں ہمارے لیے بہت بڑی مثالیں ہیں، اگر ہم ان کو سمجھیں اور سوچ سمجھ کر پڑھیں اور ان سے سبق حاصل کریں۔ زندگی میں جب ہم اتنے مصروف ہوتے ہیں نا کہ ہم خود کو بھول جاتے ہیں تو ذہنی سکون کا فقدان ہو جاتا ہے، ہم اپنا ذہنی سکون کھو دیتے ہیں۔ عورت جب خود کے لیے وقت نکال کر سکون حاصل کرتی ہے تو وہ اپنے آپ میں ایک نئی توانائی محسوس کرتی ہے، نئی انرجی محسوس کرتی ہے۔ جیسے دریا کی گہرائی میں سکون ہوتا ہے نا، ویسے ہی عورت کے دل میں بھی سکون ہوتا ہے جو اللہ کی یاد اور اپنے آپ کے ساتھ وقت گزارنے سے آتا ہے، اور یہی سکون اسے دنیا کی مشکلات سے لڑنے کی طاقت دیتا ہے۔ اب آتے ہیں 7ویں پوائنٹ پہ، اپنی حدود کا تعین کریں، باؤنڈریز سیٹ کریں، سیکھیں کب نہ کہنا ہے۔ وہ عورت جو اپنے اندر کی طاقت کو جانتی ہے نا، وہ یہ بھی جانتی ہے کہ کب اپنے لیے نہیں کہنا ہے تاکہ وہ اپنی عزت اور سکون کی حفاظت کر سکے۔ ہم میں سے اکثر عورتیں جو ہے نا وہ دوسروں کی خوشی کے لیے اپنے آپ کو نظر انداز کر دیتی ہیں، اپنے کاموں کو پھیلانے کی کوشش کرتی ہیں، اور پھر آخر کار وہ تھکن اور ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یہ عام سی بات ہے ہمارے آج معاشرے میں۔ لیکن جو عورت اپنی حدود کا تعین کرتی ہے، باؤنڈریز سیٹ کرتی ہے، وہ نہ صرف اپنی زندگی کو بہتر بناتی ہے بلکہ دوسروں کے ساتھ اپنے تعلقات میں بھی توازن برقرار رکھتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حدود کے تعین کی اہمیت بتائی ہے، اور لوگوں سے اچھا سلوک کرو۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خود کو نظر انداز کریں۔ ہمیں اپنی حدود کا احترام کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو دوسروں کے لیے مفید بنا سکیں۔ اپنی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی کے توازن کو سمجھیں کہ میں دونوں اپنے جو ہے نا پروفیشنل لائف کو اور اپنی پرسنل لائف کو مینیج کر سکوں۔
جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ مزید ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی تو دل سے نہیں کہیں. اپنے وقت کو صحیح طریقے سے تقسیم کریں تاکہ آپ پر بوجھ نہ پڑے. اپنے جسم اور ذہن کو آرام دیں تاکہ آپ اپنی توانائی واپس حاصل کر سکیں. جب آپ خود کو تھکا ہوا یا ذہنی طور پر کمزور محسوس کریں تو اس وقت فیصلہ کریں کہ آپ کس کام کو بعد میں کر سکتی ہیں. اس کے لیے ٹائم ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہمیں اپنی حدود کے تعین کی اہمیت سکھاتا ہے کہ جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے منتخب کیا تو انہوں نے اپنی مدد کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنے ساتھ طلب کیا. یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے وسائل اور توانائی کا صحیح استعمال کریں اور جہاں ضروری ہو مدد طلب کریں. قرآن پاک میں ہے ہم نے تمہارے لیے دریا کو جاری کیا تاکہ تم اپنے راستے پر چل سکو. عورت جب دوسروں کی خوشی کے لیے اپنے آپ کو قربان کرتی ہے نا تو وہ اپنی ذات کو بھول جاتی ہے، لیکن جب وہ اپنی حدود کا تعین کرتی ہے تو اپنے آپ کو پہلی ترجیح دیتی ہے تو اپنی زندگی میں سکون اور خوشی لا سکتی ہے. جب عورت اپنے لیے نہ کہنے کا حق پہچان لیتی ہے نا تو وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا لیتی ہے اور دنیا کو بتاتی ہے کہ اپنی حدوں کا احترام کرنا کمال ہے. موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، تعلیم کا حصول. اپنی صلاحیتوں کو بڑھائیں. تعلیم وہ خزانہ ہے جس سے عورت اپنی تقدیر بدل سکتی ہے کیونکہ علم کا دروازہ ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے. دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے تعلیم ایک طاقتور ہتھیار ہے. ایک عورت جو تعلیم حاصل کرتی ہے وہ نہ صرف اپنے خاندان بلکہ پورے معاشرے کے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ بن جاتی ہے. قرآن پاک میں علم کی اہمیت اور اس کے فوائد پر زور دیا گیا ہے. جیسے یہ ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں، کل رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اس آیت میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ علم کی طلب کبھی ختم نہیں ہوتی. عورت اگر علم کی طرف قدم بڑھاتی ہے نا تو وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ معاشرے کے لیے بھی ایک نمونہ بن جاتی ہے. اپنے علم کو بڑھانے کے لیے مختلف کتابیں پڑھیں، ٹیکنالوجی کا استعمال کریں، مختلف آن لائن کورسز میں حصہ لیں، دوسروں کے ساتھ گروپ میں مل کر سیکھنے کی کوشش کریں. صرف ایک شعبے تک محدود نہ رہیں بلکہ مختلف شعبوں کا مطالعہ کریں تاکہ آپ کی صلاحیتیں بڑھیں. صرف کتابوں سے نہیں بلکہ زندگی کے تجربات سے بھی سیکھیں. ایک تحقیق میں کہا گیا ہے کہ تعلیم یافتہ عورتیں معاشی طور پر زیادہ مضبوط ہوتی ہیں اور ان کی صحت بھی بہتر ہوتی ہے. حضرت لقمان کی حکمت کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا ہے. آپ یہ تو جانتی ہیں جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ علم اور حکمت انسان کو بلند مقام تک پہنچا سکتے ہیں. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی وہ ہمیں علم کی اہمیت کے بارے میں سمجھاتی ہے. اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، وہ اسے نصیحت کر رہا تھا کہ بیٹا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ علم انسان کو زندگی کے تمام پہلوؤں میں رہنمائی فراہم کرتا ہے اور ہمیں ہمیشہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تعلیم کا دروازہ کھول کر عورت اپنی تقدیر بدل سکتی ہے اور ایک نئی دنیا تخلیق کر سکتی ہے جہاں وہ ہر مشکل کو آسان اور ہر چیلنج کو فتح بنا سکتی ہے. ناؤ موونگ ٹو دا پوائنٹ نمبر 9، آپ کی صحت جسمانی اور ذہنی دونوں کا خیال رکھیں. جب عورت اپنی صحت کا خیال رکھتی ہے نا تو وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے خاندان کے لیے بھی طاقتور بن جاتی ہے. کیونکہ ایک صحت مند جسم اور دماغ ہی زندگی کو کامیاب بنا سکتا ہے. صحت کو نظر انداز کرنا نہ صرف جسمانی تکالیف کا سبب بنتا ہے بلکہ ذہنی سکون اور خوشی کو بھی متاثر کرتا ہے. اور ظاہر ہے جب تک خود کو خیال رکھے گی تو وہ دوسروں کا خیال رکھ سکتی ہے نا. اگر وہ خود ہی صحیح نہ ہوگی، ٹھیک نہ ہوگی تو وہ کیسے اپنے خاندان کا خیال رکھ سکتی ہے، کیسے سب کو ساتھ لے کر چل سکتی ہے. روزانہ کم از کم 30 منٹ ورزش کریں، چاہے وہ تیز چلنا ہو یا یوگا. صحت مند کھانے کی عادت ڈالیں، پھل، سبزیاں، پروٹین اور پرسکون مکمل نیند لیں تاکہ جسم اور دماغ کو آرام ملے. روزانہ کچھ وقت اللہ کے ذکر اور مراقبے میں گزاریں. جسم کو ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے مناسب پانی پئیں. کوئی ایسی سرگرمی اختیار کریں جو آپ کی ذہنی سکون دے آپ کو، جیسے کتاب پڑھنا یا موسیقی سننا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں جسم کی اہمیت کو سمجھایا ہے اور ہمیں یہ بتایا کہ جسم کے حقوق کو پورا کرنا ضروری ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ہے، تمہارے جسم کا تم پر حق ہے. یہ صحیح بخاری میں ہے.
یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جسم کا خیال رکھنا، اس کو آرام دینا اور صحت مند رکھنا ہمارا فرض ہے۔ عورت کی طاقت اس کے جسم اور دماغ کی صحت میں ہے، اور جب وہ اپنے جسم کو طاقتور بناتی ہے نا تو وہ زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہوتی ہے۔ Now moving to the last point which is too much important، مخلص تعلقات بنائیں اور لوگوں سے اچھا سلوک اور رشتہ قائم کریں۔ اور مخلص تعلقات ہم تبھی بنا سکتے ہیں جب ہم خود دوسروں کے ساتھ مخلص ہوں گے۔ دنیا میں سب سے خوبصورت رشتہ وہ ہوتا ہے جو مخلص اور احترام سے بھرپور ہو۔ جب عورت اپنی زندگی میں اچھے تعلقات قائم کرتی ہے نا، دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتی ہے، اچھا رویہ رکھتی ہے، تو وہ اپنے ارد گرد محبت اور سکون کا ماحول پیدا کرتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان معاشرتی طور پر جیتا ہے اور اس کے تعلقات ہی اس کی کامیابی یا ناکامی کا سبب بن سکتے ہیں۔ ایک عورت جو دوسروں کے ساتھ مخلص تعلقات قائم کرتی ہے تو وہ نہ صرف خود خوش رہتی ہے بلکہ اپنے خاندان اور معاشرتی حلقے میں بھی محبت اور سکون لاتی ہے۔ ہر فرد کو عزت دیں، ان کی باتوں کو سنیں، جھوٹ یا دکھاوا نہ کریں بلکہ ہمیشہ سچ بولیں۔ جب کسی کو ضرورت پڑے اس کی مدد کرنے کے لیے تیار رہیں۔ دوسروں کی باتوں کو غور سے سنیں اور ان کے جذبات کو سمجھیں۔ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کریں اور دل میں کینہ نہ رکھیں۔ جب آپ خود خوش ہوں گے اور تو آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی خوش ہوں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہترین سلوک کرے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمارے رشتہ داروں، دوستوں اور شریک حیات کے ساتھ حسن سلوک اور مخلص تعلقات بہت اہم ہیں، کیونکہ یہ تعلقات ہی ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سبب بنتے ہیں۔ محض تعلقات وہ سرمایہ ہیں جو انسان کو زندگی کے ہر سفر میں مضبوطی فراہم کرتے ہیں۔ ایک عورت جب اپنے تعلقات کو مخلص اور محبت سے نبھاتی ہے نا تو نہ صرف وہ خود کامیاب ہوتی ہے بلکہ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی زندگیوں میں بھی خوشیاں لاتی ہے۔ جب اب عورت اپنے تعلقات میں مخلص ہوتی ہے تو وہ اپنے دل کی سکون اور خوشی کو دریافت کرتی ہے اور اس کا ماحول محبت اور امن سے بھر جاتا ہے۔ سو دس از آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ۔ امید ہے آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں۔